جی، تو آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے باڈی لینگویج کا استعمال تو کیا ہوگا نا؟ ہاتھوں کی حرکت، جیسچرز اگر مثبت ہوں تو مناسب وقت پر ہاتھ اٹھانا اچھا لگتا ہے، سوال یا نکتہ نمایاں کرنے کے لیے ہاتھوں سے وضاحت دیتے ہیں۔ منفی حرکات کی علامت بتاؤں آپ کو میں کون سی ہے؟ ہاتھ باندھ لینا، مطلب آپ کا دفاعی انداز ہو گیا۔ ہاتھ جیب میں رکھنا، مطلب آپ بے اعتنائی برت رہے ہیں۔ بار بار چہرے پر یا بال چھونا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ چلیں پریکٹس کرتے ہیں۔ مجھے پبلک سپیکنگ بہت پسند ہے، بولے ذرا۔ ہاتھوں کے ساتھ مختلف انداز میں ادا کریں۔ کھڑے ہونے کا انداز، پوسچر مثبت ہو تو ایسا ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہوتے ہیں، کندھے کھلے ہوئے ہوں، پاؤں تھوڑا فاصلے پر ہوں۔ اور منفی انداز میں پوسچر کیسا ہوتا ہے؟ جھک کر کھڑے ہونا، کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے نا۔ اور ایک طرف جھکنا تو اور زیادہ، اس کا مطلب ہے غیر سنجیدہ بندہ ہے۔ اور مستقل ادھر ادھر حرکت کرنا، چلتے رہنا، جس کا مطلب یہ بندہ بے چین ہے، بھٹکتی روح ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کلاس کے سامنے اپنا تعارف پیش کریں اور باقی طلبہ اپنا فوری فیڈ بیک دیں۔ تو باڈی لینگویج کے لیے 3 نکات یاد کریں۔ آپ کی آنکھیں آپ کی نیت بتاتی ہیں، آپ کے ہاتھ آپ کے الفاظ کو طاقت دیتے ہیں، اور آپ کا کھڑا ہونا آپ کے وقار کو ظاہر کرتا ہے۔ میری باتیں اونچی آواز میں دہرائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ آنکھیں آپ کی نیت بتاتی ہیں، ہاتھ آپ کے الفاظ کو طاقت دیتے ہیں، کھڑا ہونا آپ کے وقار کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اچھا مقرر بہترین آبزرور ہوتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ تو روزانہ ایک مقرر استاد کسی کو یوٹیوب سے مختلف جگہوں سے دیکھیں، آبزرو کریں، یہ دیکھیں وہ پوسچر اور جیسچرز کیسے یوز کرتے ہیں، یعنی وہ ہاتھ کیسے ہلاتے ہیں، نظریں کہاں رکھتے ہیں، ان کی اسٹیج پر موومنٹ کیسی ہے۔ اور پھر آپ کسی شخص سے بات کرتے وقت ان سیکھی ہوئے ٹیکنکس کو بروئے کار لائیں، ان پر عمل کریں۔ یاد رکھیں، اچھے الفاظ آپ کو سنوارتے ہیں، لیکن اچھی باڈی لینگویج آپ کو یادگار بناتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔